السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. پولیس میں ایسے ہوتا ہے کہ میں ایس ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی اور اے ایس پی جب پنجاب میں تھا، پنجاب میں ایس پی بھی رہا، تو میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ افسر جو تھے وہ یہ فگرز کا گیم کھیلتے تھے. تو ناٹ آل بٹ کچھ بہت سے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے کہ ہم بہت چالاک ہیں، وہ کھیلتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ فگرز کو آگے پیچھے کرتے تھے اور پرانی ملا کے اور بتا دیا کہ ہو ہم نے تو یہ اتنی ریکوریز کر لیں اور یہ اور وہ، اور پھر پرانے ہتھیار مال خانے سے نکال کے جن پہ وہ چٹ لگی ہوتی تھی ہماری، وہ دکھا دیتے کہ جی ہم نے یہ ریکور کیے ہیں اور یہ اور. تو ظاہر عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ جانتے تھے. تو خیر ہمارے وہ افسران مجھے تو نہیں کہتے تھے مگر دوسروں سے یہ کام کرواتے تھے. تو یہ سندھ میں بھی ایسے کرتے رہے. تو اس کو یہ جگلریز جو ہیں وہ کرتے رہے. تو اب وہ نیب یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا. اب ہم نے شروع کیا نیب کے خلاف بولنا، میں نے شروعات کی. تو اب سب نے بولنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی کارکردگی زیرو تھی، اور جو ریکوریز کرتے تھے وہ اس میں سے اپنا حساب نکال کے اور وہ یہ جمع کراتے رہے، اپنا ریوارڈ شوارڈ یہ کر رکھے. اور تو سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. تو میرا ان سے جب واسطہ پڑا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ کام صحیح نہیں کر رہے، بلکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ظاہر پھر میں نے ریسرچ کی ان پہ، پتہ چلا کہ بہت سارے ان کے افسر انوالوڈ ہے کرپشن میں، اسیٹس بنانے میں. کس کو گھڑیوں کا شوق ہے، کس کو گاڑیوں کا شوق ہے، کس کو اور شوق ہے، کس کو نئے سوٹ خریدنے کا شوق ہے، کہاں باہر سے کہاں کدھر سے، اور کس کو کیا کیا شوق ہے. تو ہم نے سب فگرز کلیکٹ کی، کمپیوٹرائز کیا، سب کے نام ڈالے، اور پورا ایک ہمارے پاس ایک پورا ثبوت کا بھرا ہوا ڈرم بن گیا. تو میں نے ان کو کہا، چیئرمین نیب صاحب کو بھی، اور کہ جناب آپ تو جسٹس ہو، سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہو، تو اینی وے آپ سے تو بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ نیب میں انقلاب آئے گا، نیب میں بہت بڑا کام ہوگا. اینی وے اب کچھ دنوں سے میں نے دیکھا ہے ایکٹیو تو ہو گئے نیب والے، مگر فگرز میں وہی کھیل کر رہے ہیں جو پولیس والے کرتے. وہ فرما رہے ہیں کہ نیب کے انسیپشن، جب نیب وجود میں آئی 99 میں آئی، اور اب تک تو فرما رہے ہیں کہ 822 ارب روپے ریکور کیے اور ہم نے جمع ہوئے. ٹھیک ہے، اس وقت ریکوریز ہوئیں، بہت اچھا کام بھی ہوا. اس وقت جنرل خالد مقبول تھے اس وقت، اور جنرل جمشید آئے بہت اچھے، جنرل منیر آئے بہت اچھے،
اور اچھے اچھے چیئرمین رہے، مگر وہ چیئرمین بھی آئے جن کو شوق ہے بہت سارے، پھر وہ کیا کریں، کسی کو کیا شوق ہے، کسی کو کیا شوق ہے، کسی کو کیا کمزوری ہے. تو کمزوریوں والے تو کام مشکل ہی کرتے ہیں. اینی وے، جب انہوں نے فرمایا کہ 1999 سے چلے وہ پیریڈ پھر نکال لیتے ہیں بیچ سے، تو آپ کا تو 3 سال کا ہوا. پھر آپ فرما رہے کہ ہم 3 سال میں 487 بلینس جمع کرائیں. چلے ہم مان لیتے ہیں. پھر وہ سرکاری طور پہ آفیشلی ایک سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے صرف 65 بلین جمع کرائے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کا جب سیکرٹری کہہ رہا ہے 65 بلین اونلی جمع کرائے انہوں نے، تو باقی کہاں گئے؟ اچھا، اب یہ چھپانا نہیں چاہیے. فرض کرو اگر کوئی ہمارے پولیس میں کوئی غلطی کرتا تو میں اس کو بولتا چھپاؤ نہیں. میں اس کو کہتا تھا چھپاؤ گے تو تم خود پھنسو گے یا مرو گے. پولیس میں اگر تم ہائیڈ کرو ڈیکارڈس کو، تم کو مار دیں گے ایک دن. اور اگر کرائم کو منیمائز کرو گے، ڈکیتی ہو رہی ہے اس کو چوری دکھا دو گے، اور رابریز ہو رہی ہیں اس کو دکھا دو گے کہ جی وہ گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا لے گیا، تو یہاں ایف آئی آر درج نہیں کرو گے، یہاں آپ وہ اس کی این سی داخل کر دیں. اندازہ کرو کاگنیزیبل آفینس کی این سی آپ داخل کرو گے، جو کہ ایک جرم بھی ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ سمولڈرنگ بام کے اوپر بیٹھ گئے، وہ بام تو سلگ رہا ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے چڑھ کے، تو کرائم بڑھتا 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 کسی دن آپ کو بھی ڈاکو مار جائیں گے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ مجھے منیمائز کر کے نہ دکھاؤ، آپ مجھے دکھاؤ کہ یہ ایکچوئل فیکٹ ہے جو ہوا ہے، تو ہم اس کو اسی حساب سے لڑیں گے، اسی حساب سے پھر اس کے ساتھ فیس کریں گے. ڈاکو ہے تو اس کے ساتھ لڑیں گے، یا وہ مرے یا ہم مریں گے. تو اس طرح میں نے ڈاکوؤں کا صفایا کیا اور کرائم بھی کنٹرول کیا. اب یہ نیا والے کیا کر رہے ہیں؟ کھیل کھیل رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ. تو اب سب کو دھوکہ دیں، مجھے تو نہیں دے سکتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پیسے کدھر کیے. تو ان کے اوپر جو فائن پڑے ہیں لنڈن میں 623 بلین روپیز کا فائن ہے ایک براڈ شیٹ والوں کا. آسٹریلیا کے اندر ان کے اوپر فائن پڑا 41.9 ملین ڈالرز. تو ہو گیا حساب برابر. تو سوال یہ ہے گلا میرا تھوڑا خراب ہے ابھی تک. سوال یہ ہے کہ آپ جو ہم ایسے جو کو برداشت نہیں کرتے اور ایس پی کو برداشت نہیں کرتے. میں تو نہیں کرتا تھا. ڈی ایس پی کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایس پی کو نہیں کرتے تھے، ایس ایچ او کو نہیں کرتے تھے. پھر ظاہر ہے ایسے بیکار ڈی آئی جی اس کو کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اتنے بڑے ادارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ کے پلندے چھاپ چھاپ کے. تو وزیر اعظم صاحب ان کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ ادھر عوام کا آپ دیکھیں کیا ہو گیا. پیٹرول پرائسز آپ خود اپنی تقریروں میں فرما چکے ہیں کہ پیٹرول پرائسز سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ ہم فیس کر رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوتی جائے وہ ہم فیس کر رہے ہیں. اور کئی باتیں ہو رہی ہیں لوگ فیس کر رہے ہیں. مگر اس کی ایک حد ہوتی ہے. آپ ان کو کیسے برداشت کریں کہ یہ آپ ان کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے. آپ کے پاس
جو کرپٹ بڑی بڑی مچھلیاں تھیں گھوم رہے ہیں، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کے ایسیڈ بھی وہی ہیں. ان کے پاس یہ آپ سے بہانہ کرتے ہیں، ہم کیسے باہر نہیں جا سکتے ہو. سیکشن 21 آف نیب آرڈیننس 1999 وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کے تحت آپ باہر جا سکتے ہو، باہر پراپرٹی ضبط کر سکتے ہو، باہر پراپرٹی سیز کر کے آپ اریسٹ کر سکتے ہو، اریسٹ کر کے آپ پاکستان بھیج سکتے ہو. تمام پراپرٹی جو کرپشن سے بنائی ہوئی ہے آپ اس کو سیز کریں، آپ اس کو تمام پراپرٹی کو پاکستان بھیج سکتے ہو. کہ کیا بات کرتے ہو آپ لوگ؟ تو کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو ہم بولیں گے، ہم بولیں گے، اب بولیں گے، ہائی کورٹ میں بھی بولیں گے، پریس میں بھی بولیں گے، میڈیا پہ بھی بولیں گے، اب بولیں گے. کوئی حد ہو گئی. یہ جھوٹی باتیں کریں، کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دیں، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، بے گناہوں کو پکڑ کے کسی کو 7 سال سے جیل میں ڈال رہا ہو، کسی کو 10 سال سے انہوں نے جیل میں بٹھایا ہوا بغیر ٹرائل کے، جبکہ اس میں نیب آرڈیننس کہتا ہے 30 days کے اندر اندر آپ نے ٹرائل کمپلیٹ کرنا ہے. میں نے آپ کو سجیشن دی تھی جناب اعلیٰ کہ آپ اس خرچے سے نہ ڈریں. آپ 100 کورٹیں قائم کر لیں، نیب کی 100 کورٹیں بنائیں، اور 5 years ایکسپیرینس والے لائرز جو ہیں، جو موسٹ انٹیلیجنٹ ہے کرمنل کے اس میں لا میں، ان کو لگائیں آپ ججز. ہائی کورٹ کے جو لائرز ہیں مور دین 5 years ایکسپیرینس، اس کو لگائیں ججز نیب کا. اس میں امینڈمنٹ کریں نیب آرڈیننس میں، ان کو لگائیں، ان کو کہیں 30 دن کے اندر ٹرائل کمپلیٹ کریں، ان کو سزائیں دیں، ریکوریز کریں. اور ان کی جو انویسٹیگیشن کے لیے میں نے آپ کو سجیشن دی تھی کہ ہم ان کی اکیڈمی کھولیں کراچی میں، اور میں ان کو والنٹیئرلی آپ کو اسسٹ کر رہا ہوں ان کی تفتیش کے لیے. مقصد ہے کوئی بات بھی تو ہوتی ہے نا، تو یہ کریں گے تو کام ہوگا نا، ان کی جھوٹی باتوں میں نہ چلیں. تو انشاءاللہ پھر میں اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کو مزید ان کے خلاف ڈاکومنٹری ایویڈنس دوں گا. اب ان کے اسیٹس کی میں شروع کروں گا، نیب والوں کی، انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.